الثامن عشر، یہ 18واں سبق ہے، اور اس کے الفاظ معنی میں انہوں نے دیا ہوا ہے: خزانات الماریہ، مطبخ باورچی خانہ، نشیط چست، شاب جوان مرد، شابۃ جوان عورت، بین درمیان، بئر کنواں، مستودع مخزن یہ گودام کو کہتے ہیں، عجوز شیخ یہ بوڑھا، عجوزۃ بوڑھی خاتون، کسلان سست، المکتبۃ کتب خانہ لائبریری، صالحات نیک خواتین نیک عورتیں، عمیق گہرا، مکتبۃ تجاریۃ تجارتی کتب خانہ۔ اب یہ انہوں نے جو ہے قاعدہ ذکر کیا ہے، املا کے قاعدے، یہ سبق املا کے متعلق ہے کہ ہا اولائی پڑھنے میں ہا اولائی الف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، لیکن لکھنے میں الف نہیں لکھا جاتا ہے، اور اولائی کا پڑھنے میں اس طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ یہ نقشہ آپ دیکھ لیں، اولائی کا الف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے لیکن الف لکھا نہیں جاتا ہے، نیز الف کے بعد واو لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا ہے، الف کے بعد واو لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ یہ قاعدہ آپ کے سامنے ذکر کیا۔ باقی یہ املا کا سبق آپ کو بتا رہے، اس میں سب سے پہلے انہوں نے مفردات ذکر کیے ہیں۔ کتبن یہ کتاب کی جمع ہے، بہت ساری کتابیں، ابواب باب کی جمع ہے، بہت سارے دروازے، ہا اولائے یہ بہت سارے لوگ، اولائے کا وہ بہت سارے لوگ، غرفات بہت سارے کمرے، خزانات الماریہ، شوارع سڑکیں، مجتہدون محنتی لوگ، انتنا تم بہت سارے خواتین، سمینۃ یہ موٹی خاتون کو کہا جاتا ہے، نحیفۃ کمزور خاتون، متوسطۃ درمیانہ خاتون، ملعقۃ یہ چمچ کو کہا جاتا ہے، قصیرۃ ٹگنی خاتون، عطلۃ چھٹی کو کہتے ہیں، ذانکا اور تھانکا یہ دونوں مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور اس کے بارے میں سبق میں گزر چکا ہے کہ ذانکا یہ کس لیے استعمال ہوتا ہے، اور تھانکا ذانکا وہ دو مذکر اور تھانکا یہ وہ دو مؤنث۔ اب آگے جملے بتا رہے ہیں کہ آپ نے جملے کس طریقے سے استعمال کرنے ہیں۔ ہاتان شجرتان یہ دو درخت ہیں، ہاذان قلمان یہ دو قلم ہیں، اور ہذہ اقلام یہ بہت سارے قلم ہیں۔ مطلب آپ کو جو ہے تثنیہ کی بھی مؤنث اور مذکر ذکر کر دیے، اور اس کے بعد پھر جو ہے جمع بھی ذکر کر دیا۔ تو آگے کہہ رہے ہذہ ساعات یہ بہت ساری گھڑیاں ہیں، ہذہ ابواب المسجد یہ مسجد کے بہت سارے دروازے ہیں، تلک غرفات الطلبۃ وہ طلبہ کے بہت سارے کمرے ہیں، ہؤلاء اولاد یہ بہت سارے لڑکے ہیں، ہؤلاء تلمیذات یہ بہت سارے شاگردنیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، مطلب خواتین، انتما طالبان تم دو طلبہ ہو، ذانکا والدان وہ دو لڑکے ہیں، تانکا طفلتان وہ دو مؤنث لڑکیاں ہیں، نحن مسلمون ہم بہت سارے مسلمان ہیں، اولئک رجال صالحون وہ بہت سارے مرد نیک مرد ہیں، ہؤلاء نساء صالحات یہ بہت سارے نیک عورتیں ہیں، الاساتذۃ فی مکتب المدیر اور اساتذہ وہ جو ہے محتمم صاحب کے دفتر میں ہے، المعلمات بین الطالبات اور استانیہ جو ہے وہ طالبات کے بیچ میں ہے، ہذہ کتب عربیہ یہ عربی کی کتابیں ہیں، ہذہ خزانات المکتبہ یہ کتب خانے کے الماریہ ہے، ھذا بیت متوسط یہ درمیانہ گھر ہے، ذاک میدان واسع اور وہ بڑا وسیع میدان ہے، تلک غرفۃ ضیقۃ یہ وہ تنگ کمرہ ہے، ھذہ بئر عمیقۃ یہ کیا نام ہے گہرا کنواں ہے۔ اب آپ کے سامنے جو ہے یہ اس کے الفاظ معنی کا ترجمہ جو ہے انگلش میں کر رہا ہے، اب آپ کے سامنے یہ رکھیں گے۔ عجوز شیخ اولڈ مین، عجوزۃ اولڈ لیڈی، کسلان لیزی، المکتبۃ لائبریری، صالحات پیوز وومین، عمیق ڈیپ یعنی گہرا، مکتبۃ تجاریۃ بک شاپ یہ مطلب وہ جگہ آپ کو بتا رہے کہ تجارتی کتب خانہ، خزانات وارڈ روب یہ کہا جاتا ہے جناب
اس کو کیا نام ہے الماریوں کو کہا جاتا ہے خزانات. اور مطبخ کچن باورچی خانہ. نشیط فٹ انرجیٹک مطلب چست. شاب ینگ مین. شابۃ ینگ وومین. بین بٹوین یہ درمیان کو کہا جاتا ہے. بئر ویل. مستودع اسٹور روم. مخزن اور مستودع یہ جو ہے گودام کو کہا جاتا ہے. اسٹور روم گودام کو کہتے ہیں. تو اب آپ کے سامنے جو ہے یہ انہوں نے وہی قاعدہ دوبارہ رکھا ہے کہ جناب والا ہاؤلائے پڑھنے میں ہاؤلائے الف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے لیکن لکھنے میں الف نہیں لکھا جاتا ہے. اولائے کا پڑھنے میں اولائے کا الف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے لیکن الف لکھا نہیں جاتا ہے. نیز الف کے بعد واو لکھا جاتا ہے پڑھا نہیں جاتا ہے.